Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز بزرگوں، محترم دوستوں، آج 2 شوال محرم ہے. اللہ جل جلالہ نے بہت زیادہ انعام فرمایا، احسان فرمایا کہ ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. ہر شخص نے اپنی طاقت، استطاعت اور ہمت صحت کے مطابق اعمال کیے، نمازوں کی پابندی کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، اعتکاف کیا، صدقہ و خیرات کیے، دعاؤں میں مشغول رہے، ذکر کیے. اللہ تعالیٰ وہ سب اعمال قبول فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، جس طرح انسان نیک اعمال کرتا ہے، کرنے کے ساتھ اس پر مداومت اور استقامت اختیار کرنا، یہ شریعت کا بہت بڑا حکم ہے. یعنی اس پر دوام اختیار کرے. ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر کیجیے. نصیحت بھی فرمائیے اور مختصر سی نصیحت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. تو کہہ دے کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور پھر اس پر ڈٹ جا، اس پر استقامت اختیار کر.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارے رب اللہ ہیں اور پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور یہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارے رب اللہ ہیں، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ پیغام لے کر اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور بشارت دیتے ہیں انہیں جنت کی، اس خوش ہو جاؤ تم اس جنت پر کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا، اور جو تم مانگو گے وہ بھی تمہیں ملے گا، اور یہ مہمان نوازی ہوگی رب العالمین کی طرف سے۔ اور استقامت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعینی اس کے مطابق چلے، سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور اس سے سرے منہ دائیں بائیں نہ چلے، یعنی ایک بال برابر بھی دائیں اور بائیں، اس میں کجی نہ ہو، اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، اس میں مخالفت نہ ہو، اس میں اپنی مرضی شامل نہ ہو، اس میں رسومات اور رواج نہ ہو۔ فاستقم کما امرت، آپ استقامت اختیار کیجیے ایسے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور استقامت میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمیشہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سنت طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے وہاں یہ بھی حکم دیا کہ ہمیشہ کرو، وقتی نہیں۔ نماز کا حکم جب بھی متوجہ ہو تب نماز پڑھنی ہے، اگر ایک آدمی ایک نماز تو پڑھ لیتا ہے دوسری نہیں پڑھتا، ایک جمعہ پڑھ لیتا ہے دوسرا جمعہ نہیں پڑھتا، ایک رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے دوسرا نہیں رکھتا، کبھی زکوٰۃ دے دی اور کبھی نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چاہتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے کہ ہم کبھی کوئی عمل کر لیں کبھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب کرو تو ہمیشہ کرو، دوام اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، یعنی یہاں تک ہمیشہ کام کرنے کی تاکید فرمائی، اور یہ اصل تاکید نفلی اعمال میں ہے، فرض میں تو کمی زیادتی ہو نہیں سکتی، جو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا اس میں تو اپنی مرضی سے آدمی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے کہ کچھ کم کر لے کچھ زیادہ کر لے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر فرما دی ہے، اور کہا کہ ان حدوں کی پابندی کرو۔ لیکن جو نفلی اعمال ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید فرمائی ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو ہمیشہ کریں، اگرچہ عمل مقدار کے اعتبار سے کوانٹٹی کے اعتبار سے کم ہو لیکن ہمیشہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے
جو ہمیشہ کے لیے ہو، دائماً ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، اگرچہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت کم ہو۔ ایک شخص ایک دن تلاوت کر لیتا ہے اور وہ کافی مقدار میں کر لیتا ہے، 5 پارے پڑھ لیتا ہے، 3 پارے پڑھ لیتا ہے، لیکن پھر کئی دن ناغے ہو جاتے ہیں۔ پھر کسی دن بیٹھتا ہے تو 2-4 پارے پھر پڑھ لیتا ہے، پھر کئی دن نہیں پڑھتا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس نے مہینے میں ایک قرآن کریم پڑھ لیا، لیکن پڑھا اس طرح اپنی مرضی سے، کبھی 4 پارے پڑھ لیے، کبھی کچھ نہیں پڑھا، پھر کبھی 5 پارے پڑھ لیے، پھر کچھ نہیں پڑھا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو روزانہ تلاوت کرتا ہے اور اس نے پورے مہینے میں ایک قرآن نہیں ختم کیا، مہینے میں اس نے 10 پارے پڑھ لی، 15 پارے پڑھ لی، لیکن پابندی سے پڑھے ہیں، اس نے روزانہ پڑھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل وہ اس شخص کا ہے جو ہمیشہ تو مسلسل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پابندی سے ریگولر مستقل طور پر دوام کے ساتھ کام کرنا یہ مشکل کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں ذکر روزانہ ہو، تلاوت روزانہ ہو، دعاؤں کا اہتمام روزانہ ہو۔ اسی طرح وہ جو اعمال ہیں اللہ رب العالمین نے ہم پر فضل کیا، پورا مہینہ مشق ہو گئی، ہماری ٹریننگ ہو گئی اور ہم عادی ہو گئے تلاوت کرنے کے بھی، ذکر کرنے کے بھی، اب ہمیں اس کو دوام بخشنا ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ کرنا ہے تاکہ احب الاعمال الی اللہ میں داخل ہو جائے۔ اور فرائض پڑھے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، وہ تو کبیرہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو ہم فرائض کا بھی اہتمام کریں، نماز کا اور دیگر فرائض کا، معاملات درست کرنے کی فکر کریں، حلال حرام کی فرق کریں، تمیز کریں، جائز ناجائز میں فرق کریں، معاشرت اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، جہلاء کے ساتھ، اپنے گاہک کے ساتھ، جس سے آپ خرید رہے ہیں اس کے ساتھ، سب کے اخلاق، ان کے ساتھ رہن سہن صحیح ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہو۔ اور اخلاق کا درست ہونا بھی ضروری ہے، معاشرت بھی ضروری ہے، انہیں سب کے حقوق کا خیال کرنا، اور اخلاق دل کے خیالات کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہ ہو، تعصب نہ ہو، بغض اور کینہ نہ ہو، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بخل نہ ہو، اور اچھی صفات کا انسان مالک ہو، شکر، رضا بالقضاء، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، آخرت کی محبت، عاجزی، انکساری کا جذبہ، ایثار اور قربانی کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، بھائی چارے کا جذبہ، سارے کے سارے انسان ایک حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کسی کو کسی پر فخر نہیں ہے، کسی زبان کو کسی زبان پر فخر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید العرب ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عرب کا سردار بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے قریش سے بنایا ہے، لیکن یہ فخر کی بات نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے کو کالے پر، کسی کو فخر نہیں، اس لیے اخلاق کا درست ہونا
اور اپنے سیاست و حکومت کا بھی شریعت کے مطابق ہونا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان گزرنے کے بعد ہمارے اعمال ختم نہ ہوں، ہمارے معمولات اپنے معمول کے مطابق چلتے رہیں، تب تو یہ ہماری ساری زندگی قیمتی ہو جائے گی، کارآمد ہو جائے گی، رمضان بھی کارآمد ہوگا۔ اور اگر اس طرح نہ ہو تو پھر نقصان کی بات ہے، خطرے کی بات ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ مختصراً، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے رمضان کے روزے رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شوال کا مہینہ ہے، اس میں جو شخص 6 روزے رکھ لیتا ہے تو پھر 2 روایتیں ہیں، اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے جیسے زندگی بھر روزے رکھے۔ 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے حدیث میں، اور اس کو یہ ثواب علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی حکمت 6 روزے رکھوانے کی یہ ہے کہ ایک مہینہ ہم نے فرض روزے رکھے ہیں، اور حدیث قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو گئے کہ رمضان کے روزے رکھے ایک مہینہ تو 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب ہو گیا، ایک نیکی کا مطلب 10 گنا ہے، 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ اب سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے، تو 2 مہینے 60 دن کے ہوتے ہیں، تو 60 دن کے روزوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 روزے مزید رکھ لو، اور 6 کو ضرب 10، نے 6 رکھے تو 10 سے ضرب دے دیا، 10 سے 60، تو گویا کہ 60 روزوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا، 2 مہینے کے مزید روزوں کا ثواب ہو جائے گا۔ تو سال کے مہینے ہوتے ہیں 12، تو گویا کہ 12 مہینوں کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو 6 روزے رکھ لے سال کے روزوں کا ثواب ہے وہ اس طرح ہوگا، اور جس میں حدیث میں آتا ہے کہ ہمیشہ، تو ایک آدمی ہر سال فرض روزے بھی رکھے اور 6 روزے بھی رکھ لے تو پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب مل گیا۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، پورا شوال کا مہینہ ہے، بڑی نعمت ہے، اس میں آپ چاہیں تو مسلسل رکھیں، چاہیں تو ایک ایک کر کے رکھیں، آگے پیچھے رکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ پورے مہینے میں 6 روزے اگر مکمل کر لیے تو آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا فائدہ ہے، تو اس کا بھی ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فضیلت بھی ہم سب کو مل جائے۔ تیسری چیز، ایک اہم بات یہ ہے، اس سال جو عید الفطر کا چاند کا اعلان ہوا ذرا تاخیر سے، اس کے بارے میں میڈیا کے ذریعے سے یا مختلف لوگوں کے ذریعے سے کچھ تشویش کا اظہار کیا گیا، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں 1 روزہ کی قضا اور 1 دن اعتکاف کی قضا بھی کی جائے۔ اس بارے میں آپ حضرات یہ بات ذہن نشین فرما لیں، حکومت کی طرف سے جو کمیٹی ہوتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی، اس کی یعنی اس کا حکم شریعت کی نظر میں یہ قاضی ہے، یعنی ملک کا ترجمان اور ملک کی بڑا قاضی ہے چاند دیکھنے کے اعتبار سے، اور قاضی کا حکم شرعاً نافذ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ حکم شرعاً شرعی قواعد کے اعتبار سے اس میں سقم بھی ہو، کمزوری بھی ہو، لیکن اس حکم کا اختیار اس قاضی کے پاس ہو، اس حکم کا فیصلے کا اختیار قاضی کے پاس ہو، اور وہ غلط گواہیوں پر فیصلہ دے دے، شریعت سے گواہی غلط ہے اس کے اوپر فیصلہ دے دے، تو شرعاً ایسا فیصلہ بھی معتبر ہوتا ہے، کیونکہ
قاضی کے جو فیصلے ہیں تو جھگڑے ختم کرنے کے لیے، انتشار کو مٹانے کے لیے ہے۔ اگر قاضی کے فیصلوں میں بھی انتشار پیدا کیا جائے تو پھر کون فیصلہ کرے گا؟ جو دوسرا قاضی فیصلہ کرے گا وہ بھی تو قاضی ہوگا۔ اس لیے شریعت میں فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ اور مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے۔ 29 دن پورے ہو گئے۔ اگر کوئی قاضی 28 دن کے بعد فیصلہ کرتا کہ جی اب کل عید ہے اور ایک روزہ ہم سے کم کرواتا تو ہم یقیناً اس کی بات نہ مانتے، ہم عید تب بھی کرتے ہیں، 28 دن کے بعد بھی ہم عید کرتے، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ ایک دن ہم نے کم روزہ رکھا ہے، اب وہ آخر سے کم ہے یا شروع سے کم ہے یہ پتہ نہیں، کیونکہ 29 سے کم کا مہینہ شرعاً نہیں ہو سکتا، تو ہم ایک روزہ قضا کر لیتے، اعتکاف بھی احتیاطاً قضا کر لیتے۔ لیکن جب 29 کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے، فیصلہ ہو گیا تو شریعت میں اب وہ فیصلہ تسلیم کرنا ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اس میں کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرعی قاضی کا فیصلہ معتبر ہوتا ہے، اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس نے فیصلہ کرنے میں غلطی کر لی تب بھی اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر صحیح فیصلہ کیا تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا۔ ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ عورت نے کہا کہ میں تو اس شخص کو جانتی نہیں، میرا تو اس سے کوئی نکاح نہیں ہوا۔ لازم بات ہے جس سے نکاح اس سے تعارف ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ اس نے کہا میرا تو نکاح کوئی نہیں ہوا، نہ میں اس کو جانتی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس 2 گواہ ہیں، اور اس نے 2 گواہ پیش کر دیے، اور 2 گواہوں نے گواہی دے دی کہ ہم اس کے نکاح کے گواہ ہیں، کہ اس مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ خاتون اس شخص کی بیوی ہے، میں ان گواہی پر فیصلہ دیتا ہوں۔ فیصلہ بھی دے دیا کہ تم اس کی بیوی ہو۔ اب اس خاتون نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فیصلے کے بعد ایک گزارش کی، فرمایا کہ یا امیر المومنین، دیکھیے اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں، میں بتاتی ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ میرا نکاح ہوا نہیں ہے، اور یہ 2 گواہ جھوٹے ہیں، انہوں نے گواہی میرے خلاف جو گواہی دی جھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ کہ میرا کوئی نکاح، لیکن آپ امیر المومنین ہیں اور آپ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ اس کی بیوی ہیں، اور قاضی کو اس فیصلے کا حق تھا، وہ عورت کسی اور کی بیوی نہیں تھی، آزاد تھی۔ تو آپ نے جب فیصلہ کر ہی دیا ہے تو لہذا آپ میرا اس سے نکاح کروا دیجئے تاکہ میں حلال ہو جاؤں، یا میرا اس سے نکاح پڑھوا دیں تاکہ میں اس کے لیے حلال ہو جاؤں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ فرمایا کہ شاہدہ کی زوجا کی، جاؤ مجھے نکاح کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے، یہ گواہ جیسے بھی ہوں، لیکن ان کی گواہی نے تیرا نکاح کروا دیا۔ قاضی صاحب نے جب ایک فیصلہ کر دیا تو گویا کہ وہ فیصلہ نافذ ہو گیا اور اس سے شادی ہو گئی، یعنی حقیقت میں پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی، لیکن قاضی کا فیصلہ معتبر ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خود بخود اس کی بیوی بن گئی، اور اس شوہر کے لیے وہ عورت حلال ہو گئی۔ جو اس نے جھوٹ بولا اور جو اس نے جھوٹے گواہ دیے یا گواہوں نے جھوٹی گواہی دی، اس کا گناہ اس کو الگ سے ہوگا، اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طریقے سے جب فیصلہ ہو گیا اور رویت ہلال کمیٹی نے فیصلہ دے دیا، اور انہوں نے وضاحت بھی پیش کی کہ ملک کے طول و عرض میں مختلف جگہوں سے
گواہیاں آئی ہیں، بلوچستان سے آئی ہے اور پنجاب سے آئی ہے، سرحد کے کئی جگہوں سے آئی ہیں۔ لازمی بات ہے کہ بلوچستان اور سرحد اور یہ سب لوگ متفق نہیں ہو سکتے جھوٹ پر۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ اگر اس نے بغیر گواہی کے بھی فیصلہ دیا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس میں کسی قسم کی تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے نہ کسی روزے کی قضا ضروری ہے اور نہ اعتکاف کی قضا ضروری ہے، بلکہ دونوں الحمدللہ مکمل ہیں۔ اور عید کا کل کا جو روز ہم نے کل جو عید منائی وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں، باقی زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ نفلی اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، جتنے بھی چاہیں نفلی اعمال کریں، لیکن شرعی اعتبار سے اس میں کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، کل عید پہ بھی میں نے عرض کی تھی، اس وقت پورے دنیا میں کئی جگہوں پہ مسلمانوں پر بڑے مظالم ہیں اور خصوصاً فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور افسوسناک ایک خبر یہ بھی آئی کہ سعودیہ جو مسلمانوں کا ہمارا بہت بڑا ملک ہے اور ہمارا اسلام کا قلعہ ہے، مرکز ہے، سعودی سفیر وہاں جا کر اسرائیلی زخمیوں سے اس نے عیادت بھی کی ہے، اسرائیلی زخمی، یہودی زخمی سے، اور فلسطینی زخمیوں کا حال تک نہیں پوچھا۔ ہمیں اس پر بڑا افسوس ہے، دکھ ہے۔ مسلمان ایک جان کی طرح ہیں اور ہماری دعائیں فلسطین، کشمیر، برما اور دیگر جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم سب کو اپنی طاقت کے مطابق مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم اسلامی مسلمانوں کے ممالک سے اور اپنے ملک سے خاص طور پر ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ ضرور فلسطین کا ساتھ دیں، قبلہ اول کا ساتھ دیں، یہ ہمارا مرکز ہے۔ اور ہم سب اپنے طور پر دعاؤں کا اور ہمدردی کا اظہار کریں، یہ ہمارا ایمانی اور اسلامی فریضہ ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں۔ جس طرح ہم پر ہمارے گھر میں کوئی تکلیف ہو تو ہم پریشان ہوتے ہیں، ایسی مسلمان پوری دنیا میں کہیں بھی پریشان ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی، غم کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا پر کسی اور ذریعے سے کہیں بھی آپ کی بات اگر ریکارڈ ہوتی ہے اور آپ بات چلا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں تو اس کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ کشمیری اور فلسطین اور برما اور دیگر جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کی غیبی مدد و نصرت فرمائیں اور ظالموں کو ہدایت دیں ورنہ تباہ و برباد فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔